اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے اس چینل صراط مستقیم پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، کچھ لوگ طاقت رکھنے کے باوجود کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کچھ قیمتی نصیحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام ایک بہترین دین ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے حسب حال، حسب طاقت کچھ نہ کچھ رخصتیں بھی رکھی ہیں۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بتایا، اس میں حکم یہ ہے کہ صلی قائما، کہ تم کھڑے رہ کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے ہو، یعنی کھڑے رہنے کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، کھڑے رہ کر نماز پڑھنے میں دقت ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہر اس انسان کے لیے ہے جو کوئی عذر رکھتا ہو، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے، ہم کسی کے دل پر، کسی کی نیت پر، کسی کے اندر پر ہم حملہ نہیں کر رہے ہیں کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کرسیوں پر، جو باہر کی دنیا میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، باہر کی دنیا میں بڑا چلن پھرن ہوتا ہے، باہر کی دنیا میں ان کا سائیکل چلانا یا دوڑ دھوپ کرنا، اوپر نیچے ہونا، یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ ہم اس میں جج بن کر، قاضی بن کر، مفتی بن کر کوئی فیصلہ نہیں کرنے آئے۔ یہ ایک نصیحت ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کھڑے رہنے کی قدرت رکھتے ہوئے کھڑے رہ کر نماز نہ پڑھ کر کرسی پر یا نیچے بیٹھ کر نماز پڑھو گے تو اہل علم اس کہتے ہیں کہ یہ نماز باطل ہے، وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے، ہماری یہ نصیحت ہے کہ آپ 10 بار اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا میں کتنی کچھ اپنے اندر استطاعت رکھتا ہوں۔ اگر آپ واقعتاً معذور ہیں، واقعتاً آپ کے پاس کوئی عذر شرعی ہے، تو آپ ضرور بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ خامخواہ لوگوں کے لیے پھر بیٹھ کر پڑھنے والی نماز کو آپ کھڑے رہ کر اپنے آپ کو تکلیف مت دیجیے۔ دونوں باتیں ہم کہہ رہے ہیں، اگر طاقت رکھتے ہیں تو بیٹھ کر مت پڑھیے، اور اگر آپ کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، آپ کا عذر ہے، آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، شرعی طور پر آپ کے پاس معقول وجہ ہے، تو آپ بیٹھ کر ہی پڑھیں۔ لوگ کیا کہیں گے اس بنیاد پر آپ کھڑے رہ کر اپنے آپ کو تکلیف مت دیجیے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، اگر کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے رہ کر پڑھیں۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے عسیر نام کا۔ عسیر نام کے اس علاقے کا ایک ضلع ہے تریب۔ تریب ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس تریب شہر میں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا مذاق سوجا یا کچھ کیا خیال ان کے دل میں آیا، انہوں نے ان لوگوں کو جو مسجدوں میں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان سب کو جمع کیا اور ایک اعلان کیا کہ جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا رننگ ریس کا ایک مقابلہ رکھتے ہیں، بھاگ دوڑ کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ اس دوڑ کے مقابلے میں جو بندہ فرسٹ آئے گا، جو بندہ اول درجے میں آئے گا یا پہلی پوزیشن حاصل کرے گا، اس کی ہم کلی طور پر شادی کرنے کی تمام تر ذمہ داری اپنے پر لیتے ہیں۔
یعنی اس کی دوسری شادی ہم کر کے دیں گے، اس کا مہر ہو، اس کے شادی ولیمے کے اخراجات ہو، حال کے اخراجات ہو، جو بھی اخراجات آئیں گے وہ ہمارے ذمے ہوں گے، بس کرسیوں پر بیٹھنے والے تمام لوگ آئیں اور اس مقابلے میں شریک ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن مقابلہ ضرور ہوا۔ اس کی ویڈیو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، یعنی وہ لوگ جو مقابلے میں شریک ہوئے ہیں اب کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو مقابلے میں شریک ہونا یہ خود ان کی طاقت قوت کو بتاتا ہے، دوسرا اب وہ دوسری شادی کرنے کی بھی تیاری میں ہے، اور ان کے عمر کا بھی آپ کو اندازہ کرنا آسان ہوگا کہ ایک ہماری طرف جو رجحان بڑھ رہا ہے، اصل میں اس کی اہمیت کو ہم کھو بیٹھے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہاں تک طنز کیا ہے۔ اب مسجدوں میں کرسیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں کلیسا گھر بن جائیں، گرجا گھر بن جائیں، جہاں پر لوگ سب کے سب بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو خیال کیجئے اس بات کا کہ خواہ ہم کرسیوں تک نہ پہنچے، جو اصل نماز ہے، جو سنت کے مطابق ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے، سننے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔